سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق وہ لندن میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم تھا۔ اس نے سوچا میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ اپنی جاب اپنی کمپنی کو دے دیا، اب مجھے چند برس اپنے وطن کو بھی دینے چاہیے۔ اس کے پاس سنٹرل لندن کا ایک فلیٹ تھا، اس نے وہ فروخت کیا اور ڈھاکہ آ گیا۔ یہ 1972 کی بات تھی۔ ابتدا میں اس نے شمال مشرقی حصے کے 200 دیہات کا انتخاب کیا اور ان میں کام شروع کر دیا۔ اس نے وہاں ماہی گیروں کے لیے کشتیاں بنائی، بنیادی طبی سہولتوں کا بندوبست کیا اور چھوٹے کسانوں کو کاشتکاری کے نئے طریقے سکھائے۔ یہ تجربہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی NGO بریک کی ابتدا تھی۔ اس دور میں بنگلہ دیش میں 1000 بچوں میں سے 135 پہلی سالگرہ نہیں دیکھ پاتے تھے اور 1/4 بچے 5ویں۔ اس نے اور اس کی تنظیم نے 1979 کو بچوں کو سال قرار دے دیا۔ ان لوگوں نے اس سال پورے بنگلہ دیش کی ماؤں کو نمکول بنانے اور اپنے بچوں کو موت سے بچانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ ایک حیران کن کام تھا۔ اس سے بھی بڑا حیران کن کام اس نے اگلے سال کیا۔ اس نے بنگلہ دیش کے 36,000 دیہات کے بے زمین اور بے ہنر لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور اس نے 25 لاکھ گھرانوں کو برسر روزگار کر دیا۔ اس کی اس اسکیم کے 2 فارمولے تھے۔ اس کا کہنا تھا، آج کھانے کی فکر میں پریشان شخص کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، لیکن جب کوئی شخص ایک بار 100% بچا لیتا ہے تو اس کا دماغ فوراً مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب تک غریب بچت نہیں کرتا تو وہ اس تک پر امید نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس نے غریب کو بچت کی عادت ڈال دی، جس کے نتیجے میں غریب نے امیر ہونا شروع کر دیا۔ دوسرا اس کا کہنا تھا، حکومت غریب کو مرغی پالنے کے لیے قرض تو دے دیتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی اگر مرغی بیمار ہوگی تو اس کو ٹیکہ کون لگائے گا۔ لہٰذا اس نے 36,000 دیہات کی عورتوں کو نہ صرف مرغیاں پالنے کے لیے قرض دیے بلکہ انہیں ٹیکے لگانے کا فن بھی سکھا دیا۔ اس کی اس مہربانی سے آج بنگلہ دیش کی 5 لاکھ خواتین پولٹری فارموں کی مالک ہیں اور وہ اس کا ادارہ بریک اب تک 12.5 لاکھ غریبوں کو قرض دے چکا ہے۔ یہ ادارہ 50,000 دیہات میں کام کر رہا ہے اور اس سے 25 لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس نے تعلیم کے میدان میں قدم رکھا۔ اس نے دنیا میں اپنی نوعیت کا انوکھا تعلیمی نظام واضح کیا۔ اس نے بنگلہ دیش میں 22 سکول قائم کیے جس میں 3 برسوں میں پرائمری پاس کرائی جاتی تھی۔ اس نے یہ ہدف سکول کو نئی جہت دے کر حاصل کیا۔ اس نے بریک سکول کو ایسی تفریح گاہ بنا دیا جس میں بچوں کو ڈرامے، رقص اور موسیقی کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ایسے سکول تھے جن میں داخلے کے لیے بچوں کو گھروں سے نہیں لانا پڑتا تھا۔ سکول کھلتے ہی سارے گاؤں کے بچے وہاں جمع ہو جاتے تھے اور شام گیا تک وہاں کھیلتے، کودتے اور سیکھتے رہتے تھے۔ یہ سسٹم اتنا کامیاب رہا کہ آج بنگلہ دیش میں بریک کے 52,000 سکول ہیں جن میں 20 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں۔ بریک نامی ادارے کے اس روح رواں کا نام فضل حسن عابد ہے۔ اس ایک شخص نے حکومتی مدد کے بغیر پورے بنگلہ دیش کی حالت بدل دی۔ اس نے جب کام شروع کیا تو بنگلہ دیش کی 70% آبادی خطے غربت سے نکتے زندگی گزار رہی تھی، لیکن صرف اس شخص کی کوششوں سے بنگلہ دیش میں اب صرف 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں۔ گزشتہ برس ایک امریکی صحافی نے اس سے پوچھا، تم اکیلے شخص نے یہ کیسے معجزہ کار دکھایا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، اخلاص، محنت اور درد مندی۔ جس شخص کے پاس یہ 3 ہتھیار ہوں اس کے لیے دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ یہ شخص کبھی پاکستان کا باشندہ تھا، وہ کراچی میں رہتا تھا۔ وہ سینکڑوں مرتبہ اسلام آباد، لاہور، اسلام آباد، پشاور آیا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ وہ لندن چلا گیا اور پھر وہاں سے بنگلہ دیش۔ ہم لوگ کتنے بدقسمت ہیں، ہم نے گزشتہ 56 برسوں میں فضل حسن عابد جیسے لوگوں کی قدر کرنا سیکھی اور نہ ہی ان جیسے لوگوں پیدا کیے۔ ہمارے پاس تو سرمایہ کی بھی کمی نہیں۔ پاکستان کے شیڈول بینک ہر سال 10 ارب روپے زکوٰۃ کاٹتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ہم 39,000 کمیٹیوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اسے 40 لاکھ مستحقین میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اس زکوٰۃ سے 8,59,000 لوگوں کو 600 روپے ماہانہ گزارا الاؤنس دیا جاتا ہے۔ یہ رقم پاکستان میں چائے فی کس خرچ سے بھی آدھی ہے۔ اگر ہم آج اس رقم کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیں، ہم اسے فضل حسین عابد جیسے کسی شخص کے حوالے کر دیں اور وہ اس کی مدد سے پاکستان کے دیہات میں بریک کی طرز کے سکول کھولے، دیہاتی عورتوں کی مرغیاں، بکریاں اور بھینسیں پالنے کے لیے قرضے دے، نوجوان بچیوں کو چھوٹے موٹے امراض کے علاج کی ٹریننگ دے، گاؤں کے لوگوں سے
तालाब बनवाए और इनमें मछलियाँ पालने, लोगों को गलियाँ और नालियाँ पक्की करने पर उभारे। फल और सब्जियाँ प्रोसेस कराए, अचार और केचप बनवाया, टमाटर, प्याज, लहसुन, मटर और आलू का पेस्ट बनाना सिखाए। तमाम देहात में छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनवाए, इनमें गोश्त स्टोर कराए और फिर यह गोश्त करीबी शहरों को सप्लाई करे और ये शख्स देहाती हुनरमंदों की हुनर को सनत का दर्जा दे दे। तो यकीन कीजिए इन 10 अरब रुपयों से पाकिस्तान के बेशुमार देहात का मुकद्दर बदल जाए, हज़ारों लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और करोड़ों बच्चे इल्म से बहरामंद हो जाएं। लेकिन हम सरमाए के इस K2 को 600 रुपये के ज़रों में बदल देते हैं और फिर ये ज़रे भूखों, बीमारों, बेरोज़गारों की झोली में डाल देते हैं। ये K2 हर साल बनता है, टूटता है और बिखर जाता है, लेकिन किसी का मुकद्दर नहीं बदलता और पिछले साल का गरीब अगले साल मज़ीद 2 गरीब लेकर आपके दरवाजे पर आ खड़ा होता है। हम लोग 1-1 रुपया 10 फ़कीरों में तकसीम कर देते हैं, मगर किसी एक फ़कीर की कुल्हाड़ी में 10 रुपये का दस्ता नहीं ठोंकते। हम 10 फ़कीरों को हुनरमंद नहीं बनाते। अगर हम लोग इन लोगों के साथ शामिल हो जाएं और मुल्क में ब्रेक जैसे अदारे बनाएं तो हकीकतन गुर्बत और पासमानदी को भी ब्रेक लगा देंगे।